رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رسوله الكريم ما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے۔ اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو عہد و پیمان لیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عہد جو کیے تھے اس کو یاد دلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ آپ پر عہد کرتے تھے، قسم کھاتے تھے۔ کس بات کی قسم کھاتے تھے؟ کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ سب باتوں کا عہد کرتے تھے صحابہ۔ تو صحابہ کو اپنا عہد یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو عہد و پیمان ہے یہ آپ سے پہلے اہل کتاب سے بھی لیا گیا تھا۔ اہل کتاب سے بھی یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کر دیے۔ 12 سردار، یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام جابر و سرکش لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے متوجہ تھے۔ اللہ کے حکم سے جابر قوم سے، ظالم قوم سے جہاد کرنے کے لیے متوجہ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر خاندان سے ایک ایک سردار مقرر کر دے۔ بنو اسرائیل کے پورے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا تھا۔ وہی بات اللہ بتلا رہے ہیں، ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے لوگوں سے جب شروع میں عہد و پیمان لیے تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سردار مقرر کیے تھے؟ 12 نقیب آپ مقرر کیے تھے، 12 نگران آپ مقرر کیے تھے۔ جب شروع میں اللہ کے نبی بھی عہد لیے تھے انصار سے۔ اللہ کے نبی مدینہ جانے سے پہلے ہی مدینے کو اسلام کی دعوت پہنچ گئی تھی۔ اللہ کے نبی ابھی مدینہ نہیں گئے، مکے میں تھے، مدینے کو اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ کیسے پہنچ گئی؟ مدینے کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، تو جب مدینے کے لوگ مکہ آئے تو مدینہ پہنچنے سے 1-2 سال پہلے سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت کیا ہوا؟
مدینہ سے مکہ آئے ہوئے لوگوں میں انصار جو بعد میں انصار بنے، تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گھاٹی میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اگر مکہ والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر مکہ والے جینے نہیں دیں گے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر، جو سری مرحلہ تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہ گھاٹی میں جو ہے مدینے کے لوگوں کو بٹھا کر اسلام کی دعوت دیے تھے۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ عہد لیتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 نقیب بنائے، ان میں سے 12 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنائے تھے۔ قبیلے اوس میں سے 3 سردار، اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ اور رفاعہ بن عبد المنذر، یہ کیا کیے تھے، قبیلے اوس کے یہ 3 سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے، اور اس کے بعد جو ہے قبیلے خزرج میں سے باقی سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ یعنی مدینے کے 2 خاندان بڑے تھے، 2 لوگ، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے بہت بڑے قبیلے تھے۔ تو قبیلے اوس میں سے 3 سردار بنائے، باقی کے خزرج میں سے سردار بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نقیب مقرر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بنو اسرائیل میں بھی کتنے سردار مقرر کیا، 12 سردار۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم تھا بنو اسرائیل کے لیے، اور یہ حکم تمام امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ اکبر! کیا معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول کی بات ماننے سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ لوگ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ ہاں، اللہ کی مدد کس میں ہے؟ نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، رسولوں کی باتوں کو ماننے میں اللہ کی مدد ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور ان کی مدد کرتے رہوں گا۔ عَزَّرْتُمُوهُمْ یعنی میں ان کی ضرور مدد کرتے رہوں گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو اچھا قرض دیں گے تو۔ اللہ کو قرض دینے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ کو قرض دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر اللہ کو قرض دینے کا مطلب اللہ کے جو بندے، غریب بندے، مسکین بندے، محتاج بندے، ان کو کھلانا، یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ اب غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے غریب بندے، مسکین بندوں کو کھلانے کو مجھے قرض دینے کے برابر کہتا ہے۔ غریب بندوں کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے تو اللہ کہتا ہے آپ مجھے قرض دے رہے ہیں، مطلب یہ وہ قرض تم کو اللہ ضرور لوٹائے گا۔ کسی بندے کو آپ قرض دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آپ لینے والے ہیں پیسے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے میرے غریب بندوں کو تم جو کھلاتے ہو پلاتے ہو، جو پیسہ خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! غور کریں آپ، وہ پیسے آپ کو واپس آنے والے ہیں، وہ پیسے بیکار نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کروں گا۔ اللہ کو قرض دیں گے تو اور بھی فائدے ہیں، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر تمہاری برائیاں بھی دور کر دوں گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دے، اللہ معاف کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ کی بات کو مانیں گے، عہد کو پورا کریں گے، اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔
جنتوں میں اللہ داخل کرے گا، اور جو لوگ عہد شکنی کریں گے تو ان کے لیے خطرناک سے خطرناک وعیدیں سنائی گئی ہے۔ آگے کی آیتوں میں آپ کو میں بتلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ بنو اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اس کی وجہ سے ان پر کیا کیا سزائیں ملی، وہ باتیں آگے آئیں گی۔ آج یہیں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔